جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا بدخواہ ہی مقطوع النسل ہوگا، ابتر ہوگا۔ اس آیت کے اس صورت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کی نسل آگے نہ چلے، مقطوع النسل یعنی جس کی نسل آگے نہ چلے اسے ابتر کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو مشرکین مکہ خوش ہونے لگے، جو آپ کے بدخواہ تھے، جو آپ کا برا چاہنے والے تھے، وہ خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو ابتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو غم تھا کہ آپ کے بیٹے کا وصال ہوا، اور دوسرا غم یہ ہوا کہ مشرکین اور آپ کے بدخواہ آپ کو ابتر کہنے لگے، تو شدید غمگین ہوئے۔ تو آپ کے رب نے آپ کے غم کو دور کیا اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ کوثر کے کئی معنی کیے گئے اور صحیح معنی یہ ہے کہ کوثر کا معنی ہے ہم نے آپ کو ہر خیر میں کثرت عطا کی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا بدخواہ ہے، جو آپ کا برا چاہنے والا ہے، وہی ابتر ہوگا، وہی دم بریدہ ہوگا، وہی مقطوع النسل ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ایسا نہیں کہ آپ کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ فرمایا ہم نے آپ کو ہر خیر میں کثرت عطا کی ہے، تو اولاد میں بھی آپ کی کثرت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کثرت سے آل رسول موجود ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو خیر کثیر دیں گے، اور اولاد بھی اللہ کے خیر میں سے ایک بہترین خیر ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد کے حوالے سے بھی خیر کثیر عطا کیا، اور فرمایا کہ جو آپ کا بدخواہ ہے وہی مقطوع النسل ہوگا، اسی کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اطمینانیت دی، اور فرمایا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔
نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نماز اور قربانی یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان جب یہ عبادت کرے تو ہر طرح کی مشکلات دور ہوتی ہیں، اور اللہ غیب سے اپنے خیر کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کرنے کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ بہت ساری عبادتیں ہیں نا، لیکن صرف 2 عبادتوں کا ذکر کیا۔ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جو آپ کا بدخواہ ہے وہی مقطوع النسل ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ نماز اور قربانی اللہ کی ایسی پسندیدہ عبادتوں میں سے ہے اس کے بندوں کی نسبت سے، کہ جب بندہ اپنے رب کے لیے یہ عبادتیں کرتا ہے تو اللہ خیر کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اور جس کے لیے رب خیر کے دروازے کھول دے، کوئی بھی کتنا بھی برا چاہنے والا ہو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ قربانی اور نماز ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب نماز کے ساتھ کسی عبادت کو ذکر کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے نماز اللہ کی بہت ہی پسندیدہ عبادتوں میں سے ہے، تو نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عبادت ہے۔ تو نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا، بالکل ایسی ہی جیسے اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کسی بڑے کے ساتھ اگر کوئی تصویر کھنچوا لے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تصویر بڑی ہو، فریم میں ہو، اور وہ کسی اپنے گھر کی نمایاں جگہ پر لگائے، تاکہ جب بھی لوگ آئیں تو دیکھیں کہ اس کی تصویر ایک بڑے کے ساتھ ہے۔ تو بڑے کے ساتھ اگر آپ کی تصویر آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے، آپ کی بھی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ تو اسی طرح جب نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آ جائے تو یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ قربانی کی بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی حیثیت ہے۔ جبھی اللہ نے اور دوسری عبادت کا ذکر نہیں کیا، اس جگہ قربانی کا ذکر کیا، فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اسی وجہ سے اسی آیت کے تحت علماء نے فرمایا نماز فرض ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، جس کا ذکر آگے بیان کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر موجود ہے، قربانی کے وجوب کا ذکر موجود ہے، اور قربانی کی اہمیت کا ذکر موجود ہے، جو اختصاراً ہم نے بیان کیا کہ قربانی اللہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے مزید آگے سمجھیے، امام عثمان خویری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ان کے ایک قریبی دوست کا انتقال ہوا۔ بعد از انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا حال دیکھ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا، اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ تو کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ بہت ساری سواریاں ان کے پیچھے ہیں، اور ایک خوبصورت سواری ہے جس پر وہ خود سوار ہے، اور ایک جلوس کی شکل میں کہیں جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو بخش دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمائے اس کی وجہ فقط یہ ہے
کہ ایک مظلوم کو، ایک ضرورت مند مسلمان کو جب اس نے اپنی ضرورت کا مجھ سے اظہار کیا، میں نے 1 روپیہ اسے دے دیا تھا۔ تو جب یہاں پہنچا تو اللہ نے فرمایا تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ تم نے فقط میری رضا کے لیے میرے اس ضرورت مند بندے کو جو 1 روپیہ تم نے دیا، میں نے اسے قبول کیا، اور جنت میں جو مقام و مرتبہ میں نے تمہیں دیا ہے اس کا سبب، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے خلوص نیت سے 1 روپیہ میری راہ میں دیا تھا۔ تو کہا کہ دیکھو کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، جب یہاں آؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹی نیکی بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اور یہ سواریاں کیا ہیں، اور یہ جو خوبصورت سواری میں تم بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ جو میرے ساتھ جتنی سواریاں ہیں یہ میری قربانی ہے جو میں کرتا تھا، یہ سب اللہ نے میرے ساتھ سواریوں کی شکل میں عطا کی ہے، اور جس پر میں ابھی سوار ہوں یہ خوبصورت سواری وہ ہے کہ زندگی میں آخری بار میں نے جو قربانی کی تھی یہ وہی سواری ہے۔ تو کہا اب تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا الی الجنہ، میں انہی سواریوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان خویری رحمہ اللہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں بالکل واضح ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، بے شک ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن کسی بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا کون سا عمل قبول کیا ہے۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو کیا کرے؟ فرمایا ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرے، بڑی سی بڑی نیکی بھی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نیکی کو وہ چھوٹی نیکی سمجھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی بڑی نیکی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کی حیثیت مکھی کے پر برابر بھی نہ ہو۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو ہر نیکی خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو شوق سے کر لیا کرے۔ دیکھیں زندگی میں انہوں نے تو بڑی نیکیاں کی نا، لیکن جب بخشش ہوئی تو اللہ نے ان کی بخشش کے لیے کسی بڑے عمل کو وسیلہ اور سبب نہیں بتایا۔ فرمایا تمہاری بخشش کا وسیلہ فقط ایک ہے کہ تم نے میری رضا کی خاطر میرے بندے، ضرورت مند بندے کو 1 روپیہ دے دیا تھا، بس وہی میں نے قبول کر لیا ہے۔ لہذا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا عمل ہو اسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ہاں اب یہ روش چل نکلی ہے کہ اصل تو مسلمان پر فرض ہی نماز ہے، باقی سنتیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے، نفل چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، سنت مؤکدہ چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں اگر وقت ملے تو سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھا کریں، اور سنت مؤکدہ کا تو اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب ہمارے یہاں بدعملی یہ ہے کہ پہلے نفل نماز کو چھوڑ دی، پھر سنت غیر مؤکدہ چھوڑا، پھر سنت مؤکدہ چھوڑی، پھر فرض نماز، پھر واجب بھی چھوڑ دیے۔ بعد ایسے بھی ہے کہ صرف فرض نماز پڑھتے اور گھر کو لیتے کہ بس ہم نے فرض ادا کر دیے۔ تو اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان پھر فرض بھی چھوڑ دے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ چھوڑنے کی اگر عادت بن جائے تو پھر انسان آہستہ آہستہ بہت سی عبادتوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ لہذا اس عادت کو اپنے ساتھ آنے نہ دو، تو کیا کرو؟ فرمایا سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھو اور نفل بھی پڑھ لو۔ کتنی اچھی بات کی نا کہ کسی بزرگ سے جب پوچھا کہ پہلے کے مسلمان اور اب کے مسلمان میں کیا فرق ہے، تو کہا پہلے کے مسلمان سنت کو اس شوق سے ادا کرتے تھے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے،
اور آج کے مسلمان سنت کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، بس یہ فرق ہے کہ اس دور کے لوگ سنت کو بھی شوق سے ادا کرتے، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے میں کیوں نہ کروں۔ اور آج کے لوگ جب تساہل پسندی کا شکار ہوئے، جب اعمال چھوٹنے لگے تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو چھوٹے اعمال کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس نفل کو آپ نفل سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی ان کے نام سے واقف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابوں کے مصنف اور دین اسلام پر ایسی خدمت کی ہے کہ ان کا احسان دین اسلام پر ہے۔ اور اس زمانے کے علماء نے، محقق علماء نے فرمایا، بڑے بڑے علماء ہر زمانے میں آئے اور آتے رہیں گے، لیکن غزالی سے دوسرا نہیں آیا۔ غزالی پھر غزالی ہے، کہ غزالی اور رازی جیسے دوسرے نہیں آئے۔ تو بڑا کام کیا، بڑی دین کی خدمت کی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا امام غزالی رحمہ اللہ کو، لطائف المنن میں انہوں نے ذکر کیا۔ تو پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا، اپنے فضل سے بخش دیا۔ تو عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظاہر ہے کہ آپ کی خدمات تو بڑی ہیں، تو اللہ نے آپ کی خدمات کے سبب ہی آپ کو بخشا ہوگا۔ فرمایا کہ ساری خدمات ایک طرف رکھ دی گئیں، ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا ایک مرتبہ کچھ تحریر کر رہا تھا تو ایک مکھی آ کر میرے قلم پہ بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تو میں نے اس نیت سے کہ یہ بھوکی ہے، سیاہی چوس رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے چوسنے دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، میں نے اپنی تحریر روک دی۔ تو جب یہاں پہنچا تو اللہ نے فرمایا ایک مکھی پر رحم کرنے کے سبب میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو ہم تو بدعمل لوگ ہیں اور ہم تو سست لوگ ہیں، نہ زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ عبادتوں کا کوئی سلیقہ قرینہ ہے۔ ایک بات اس سے ثابت ہوئی، اور دوسری بات اس سے ثابت ہوئی کہ وہ جو غریب شخص تھا جس کو خواب میں دیکھا تو بتایا کہ وہ زندگی بھر اس کا یہ طریقہ تھا، کبھی بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہوا، لیکن شوق سے نفلی قربانی ہر سال کرتا تھا۔ تو اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شوق سے ایام قربانی میں نفلی عبادت کرے تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو جب کوئی شوق سے واجب قربانی کرے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں یہ جو 3 دن ہیں نا قربانی کے، کہا کہ کوئی قربانی نہ کرے اور قربانی کی رقم کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کیا وہ اجر و ثواب پائے گا؟ فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی نقل ہے، اور نقل وہی صحیح ہوتی ہے جو اصل کے قائم مقام ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیسے خیرات نہیں کیے تھے، آپ نے قربانی کی تھی، لہذا ہم نے بھی قربانی کرنا ہے اور خون بہانا ہے۔ اور اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ محبوب ترین عمل کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن
اپنی کھروں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو یہ ہے قربانی کا اجر و ثواب، جو اس حکایت سے بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قربانی میں اجر و ثواب تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جانور پل صراط پر حشر میں مسلمانوں کے لیے، قربانی کرنے والوں کے لیے سواری کا کام کرے گا۔ جیسے کہ اس حدیث میں بھی آیا، فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب قربانی کے لیے سواری کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ اس پر سوار ہو کر جہاں رب کو مرضی ہوگی وہاں تک جائے گا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا نا، تو ہر شخص کو ایک جیسا نہیں اٹھایا جائے گا۔ کوئی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا سر کے بل، کوئی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا پیروں سے چلتے ہوئے، کوئی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا معمولی سواری پر، کوئی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اعلیٰ سواری پر۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے سواریوں پر، اور جس دن گناہ گاروں کو دوزخ کی جانب ہانکا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن ہم پرہیزگاروں کو سواریوں پر سوار کریں گے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو جتنا اعلیٰ اور جتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا، اس کی سواری رب کی عطا سے اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ اور جو دنیا میں قربانی کرتا ہوگا تو یہ قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث اور بھی ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا نا، بندہ مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں میرے ان بندوں کو سوار کرو، سواریوں پر سوار کر کے میری بارگاہ میں لاؤ، اس لیے کہ ان کی عادت سواری کی بن چکی ہے، یہ کبھی پیدل نہیں رہے۔ فرمایا کہ جب یہ دنیا میں نہیں آئے تھے باپ کی پشت پر سوار تھے، جب دنیا میں آنے کا سلسلہ ہوا ماں کے شکم میں سوار رہے، جب دنیا میں آ گئے بچے رہے ماں کی گود میں سوار رہے، جب تھوڑے بڑے ہوئے باپ کے کندھے پر سوار رہے، جب مزید بڑے ہوئے تو خشکی اور سمندری سفروں کے لیے مختلف سواریاں استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ جب مر گئے تب بھی ہم نے انہیں پیدل نہیں چلایا، 4 بھائیوں کے کندھوں پر سوار کر کے چلایا۔ لہذا اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کی عادت سواری کی ہے، لہذا جب یہ قبر سے نکلیں تو ان کے سامنے سواری پیش کرو۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے مولا ہم کیا سواری پیش کریں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں یہ جو قربانی کرتے تھے ان قربانی کے جانوروں کو بطور سوار ان کے سامنے پیش کرو۔ تو پھر ہمارے نکلنے سے پہلے ہماری قبروں کے سامنے ہماری سواری موجود ہوگی، اور ہم اس سواری پر سوار ہوں گے اور رب کی عطا سے جنت کی جانب گامزن ہوں گے، جنت کی جانب جائیں گے۔ تو یہ ہے قربانی کے حوالے سے کچھ فضائل جو ہم نے بیان کیے۔ اب وقت تو نہیں ہے، بس اتنا سمجھ جائیں کہ قربانی بعضوں پر واجب ہوتی ہے، اور اگر کسی پر واجب نہ بھی ہو
اگر وہ شوق سے قربانی کرے تب بھی اللہ کا فضل ضرور پائے گا، اس کی برکتیں ضرور ملیں گی جیسے اس شخص کو ملیں۔ تو قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کی رقم ہو جو اس دور میں قریباً 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یہی ہے زکوٰۃ کا نصاب بھی ہے اور قربانی کا بھی ہے۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر بھی اگر اتنی رقم آ گئی آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تھوڑا سا اور فرق ہے، قربانی میں حاجت اصلیہ کے علاوہ جو سامان ہو اس کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جتنے سامان آپ کے پاس استعمال کے ہیں اس کے علاوہ جو غیر استعمال کے سامان ہیں وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ اگر ان سامان کی قیمت بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ مثلا ایک گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑی آپ کے پاس ہے، ایک رکشے کے علاوہ دوسرا رکشہ بھی آپ کے پاس ہے، تو گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سامان ہے اور ایک گاڑی آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے، دوسری گاڑی بھی ہے، تو اس کی رقم یا تو تنہا یا مزید اور سامان کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ اسی طرح زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ایک زمین کے بجائے بدلے آپ سینکڑوں زمینیں لے لیں، زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں زمین خرید لی، کوئی پلاٹ خرید کے رکھ دی ہے، اس میں 2-4 کمرے بنا دیے، کرائے پر چلا دیے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ جب ایک مکان میں رہ رہے ہیں جو آپ کا اپنا ہے اور اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، دوسری زمین جو آپ نے لی ہے وہ ضرورت سے علاوہ ہے، تو اگر دوسری زمین آپ کی ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک بنتی ہے، جو بے شک بن جائے گی، زمینوں کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے نا، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں تو زمینوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک زمین کے علاوہ دوسری زمین ہے، ایک پلاٹ کے علاوہ دوسرا پلاٹ ہے، تو ایسے شخص پر وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت عمدہ اور قیمتی لباس بھی ہوتے ہیں کہ ان لباسوں کی قیمت بھی اگر دیکھی جائے نا تو وہ نصاب تک پہنچ جائیں، جیسے دولہے اور دلہن کی جو لباس ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ملبوسات قیمتی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے لباس اس قیمت تک پہنچ جائیں تو اس پر بھی قربانی ہوگی، اس لیے کہ دولہے کا سوٹ یا دلہن کے ملبوسات وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، اور پھر دلہنیں اس کو ایک بار پہننے کے بعد پہنتی بھی نہیں ہیں اور دولہا بھی اسے پہنتا نہیں ہے، چند مہینوں کے بعد ہی اس کی صحت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر اسے آتے بھی نہیں وہ لباس، لیکن وہ رکھے تو ہے نا، تو وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، اگر اس کی قیمت بھی وہاں تک پہنچے گی جو ہم نے بیان کیا تو پھر اس کے لیے بھی قربانی ضروری ہے۔ اب قربانی تو ہمارے پاس 2-3 زمینیں ہیں تو آپ پر قربانی تو واجب ہو گئی، لیکن پیسے تو نہیں ہیں، نقدی تو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر کہا کہ یا تو اپنا سامان بیچے یا کسی سے قرضہ لے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ قرضہ لے کر قربانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو صورت میں نے ابھی بتائی ہے ایسی صورت میں تو قرضہ لے کے ہی قربانی کرنی ہوگی، یا تو اپنا سامان بیچیں یا قرضہ لے کر قربانی کریں۔ ہاں ایسی صورت میں قرضہ لے کر قربانی کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، خواہ خواہ آپ قرضہ لیں گے تو وہ آپ پر ایک بوجھ ہے، لیکن ہر صورت میں
قرضہ لے کے بھی قربانی کریں گے وہ قربانی ہو جائے گی، اگرچہ آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگی۔ اس حوالے سے مزید اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔